اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و بارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ دوستو، آج کی جو ویڈیو ہے یہ ہر خاص و عام کے لیے ہے، خصوصی طور پہ وہ لوگ جو راہ سلوک پہ چلتے ہیں، عملیات کے ساتھ جن کا تعلق ہے، جو مریض دیکھتے ہیں، لوگوں کا علاج معالجہ کرتے ہیں، ان کے لیے یہ بڑی خاص ویڈیو ہوگی۔ ہمارے معاشرے میں اتنے جن جادو کیوں ہیں ہمارے معاشرے میں اتنے جنات اور جادو، نظر بد، بندش، یہ ہمارے معاشرے میں اتنی کیوں ہے بھی یا کہ نہیں؟ اگر میں کہوں گا نہیں تو یہ قرآن کا انکار ہوگا، قرآن کا انکار کفر ہے۔ تو کن لوگوں کو ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جن کے اوپر جادو چلتا ہے؟ آج اس پہ بات کریں گے۔ میں نے سوچا اس پہ بھی ایک ویڈیو ضرور ہونی چاہیے، کیونکہ ہر انسان کا جو مطلب ہوتا ہے، مقصد ہوتا ہے آنے والے کا، وہ الگ ہوتا ہے۔ جو میں نے اپنی 30 سالہ زندگی کا تجربہ ہے میرا، میں وہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، جو میں نے کسی کتاب سے نہیں پڑھا، جو میرا اپنا تجربہ ہے 30 سالہ، میں وہ دوستوں کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ دوستوں سے درخواست ہے کہ چینل کو لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں اور شیئر بھی کریں، اور کامنٹ تو ضرور کیا کریں۔ اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ضرور نوازیں۔ اگر کہیں کوئی تبدیلی کی ضرورت ہے، کہیں کچھ نیا کرنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے بھی آپ مجھے بتائیں تو میں اس پہ ضرور کوشش کروں گا اس پہ عمل کرنے کی۔ دوستو، آج جس معاشرے میں ہم بیٹھے ہیں، یا تو جادو کا بالکل انکار ہے، اگر اقرار ہے تو ہر کام جادو کے ذمے ہے۔ کیا جادو اسی طریقے سے چلتا ہے، اسی طریقے سے ہوتا ہے جو آج کل ہمارے معاشرے میں جیسے جادو چل رہا ہے یا جیسے جادو ہو رہا ہے؟ اگر آپ یوٹیوب پہ جائیں تو آپ کو ڈرانے والوں کی لائن لگی ہوئی ہے کہ یہ ہو گیا تو یہ قیامت آ جائے گی، یہ کر لیا تو یہ قیامت آ جائے گی۔ دراصل ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کو فوقیت تو دیتے ہیں، اس سے زیادہ فوقیت ہم نے جادو کو دے دی۔ کچھ وہ جادو ہیں جو ہماری کرتوتوں کی وجہ سے ہم پہ چلتے ہیں، جن کا علاج کسی عامل کے پاس نہیں ہے۔ وہ کون سے جادو ہیں؟ مثال کے طور پر میں اپنی مثال دیتا ہوں۔ اگر میں نے کسی بہن بھائی کا حق مار لیا، کھا لیا، اس نے مجھے بد دعا دے دی، تو یہ جادو تو مجھے اللہ معاف کرے تب مجھ سے جائے گا، اور جس کا میں نے حق کھایا وہ معاف کرے تب مجھ سے جائے گا۔ یہ جادو کا علاج کسی عامل کے پاس تو ہے ہی نہیں۔ کسی کی منگنی توڑوا دی، کسی کا رشتہ توڑوا دیا، کسی کی غیبت کر دی، کسی پہ الزام لگا دیا جو اس میں وہ خرابی نہیں ہے، اپنے تعصب بازی کی وجہ سے اس کی میں نے خوبیوں کو نظر انداز کیا، اس کی برائیوں کو لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ تو یہ وہ جادو ہیں جو کبھی آپ ان کو کوئی عمل نہیں توڑ سکتا جب تک کہ آدمی صدق کے دل سے توبہ نہ کرے، جس بندے کا حق کھایا اس سے معافی نہ مانگے، جس بندے کی برائی کی اس سے معافی نہ مانگے، اور اللہ کے آگے نہ جھکے اور استغفار نہ کرے، اور اللہ سے یہ پکا عہد نہ کرے کہ اللہ جو پہلے غلطی ہو چکی ہیں وہ تو معاف کر دے، آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، کیونکہ وہ تو سبحان ہے۔ سبحان کہتے ہیں دوستو بے عیب کو۔ عیب دار تو میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں، غلطیاں مجھ سے بھی ہوتی ہیں، گناہ مجھ سے بھی ہوتے ہیں، آپ سے بھی ہوتے ہوں گے۔ تو لہٰذا اچھا مسلمان، اچھا مومن وہی ہے جو اپنی غلطیوں پہ اپنے اللہ کے سامنے جھک جائے، اس سے معافی مانگے، جس بندے کی یہ بھی آپ نے دل آزاری کی ہے اس بندے سے بھی معافی مانگے۔ یہ وہ جادو ہیں جو اس وقت کثرت سے چل رہے ہیں ہمارے معاشرے میں۔
کسی رشتہ دار کے پاس موٹر سائیکل آ گئی، کار آ گئی، اس سے جلنا، اس سے حسد رکھنا، کسی دوست کے پاس آ گئی، یہ جلن اور حسد یہ بھی جادو ہے۔ دوسرے کو اپنے سے کمتر سمجھنا یہ بھی جادو ہے۔ دوسرے کو بلا وجہ تنگ کرنا یہ بھی جادو ہے۔ جب آپ پوچھا گیا نا یا رسول اللہ سب سے بہترین مسلمان کون ہے، سب سے بہترین اسلام کون سا ہے، آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے اور آپ کے آقا نے، کہ آپ نے فرمایا سب سے اچھا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مومن محفوظ رہے۔ آج ہم خود ہی مظلوم ہیں، دوسروں کو ظالم سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ کہ ہم اپنا احتساب نہیں کرتے۔ جب ہم اپنا احتساب نہیں کرتے تو پھر ہمیں دنیا ہی ظالم نظر آئے گی، خود مظلوم ہوں گے۔ جب ہم اپنا احتساب کریں گے بیٹھ کر تو پھر ہو سکتا ہے ہمیں اپنی غلطیاں نظر آ جائیں۔ اب آ جائیں جو جادو واقعی چلتا ہے، اس کا علاج بہت آسان ہے۔ جادو کا، جنات کا، نظر بد کا، بندش کا، تو رجت کا، جیسے بھی ہیں، جو بھی ہے، اس کا علاج تو بہت آسان ہے۔ اس کا علاج بھی آج بتا دوں گا جو خود میں کرتا بھی ہوں۔ اگر واقعہ ہی عملوں کے لیے میں یہ بات کر رہا ہوں، آپ کے پاس آنے والے کے اوپر واقعہ ہی جادو ہے تو پھر آپ اس کو جادو بتائیں۔ اگر بندہ مصیبت زدہ ہے، پریشان ہے اور اللہ سے دور ہے تو یہ اس پہ عذاب ہے۔ اگر آپ بندہ مصیبت زدہ ہے، پریشان بھی ہے، مصیبتیں بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اللہ کے نزدیک ہے تو وہ اس کا امتحان ہے، تو پہلے تو اس کے امتحان میں کامیابی کے لیے اس کی لیے دعا کرنی چاہیے، اس کو پیار محبت سے سمجھا دینا چاہیے کہ میرے بھائی یہ جادو نہیں ہے، لہٰذا یہ امتحان ہے، اس سے گزر جاؤ۔ اگر سزا ہے تو اس کو چاہیے استغفار زیادہ سے زیادہ کرے، جب تک کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کو اپنے سامنے دوبارہ نہ بٹھا لے۔ دوبارہ بٹھانے سے مطلب نماز پڑھنے کی توفیق نہ دے دے، ذکر اذکار کرنے کی توفیق نہ دے دے، اس وقت اس کو کثرت سے استغفار کرنی چاہیے اور درود شریف کثرت سے پڑھنا چاہیے جب تک کہ وہ دوبارہ مسئلے پہ نہ جائے۔ اب آ جاتے ہیں ریجنل جادو۔ ریجنل جادو چل بھی جاتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، جنات بھی ہوتے ہیں، نظر بد جنات کی بھی لگتی ہے، انسانوں کی بھی لگتی ہے، بندش بھی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتی ہے، لیکن ان ساری چیزوں کا توڑ کیا ہے؟ ان ساری چیزوں کا توڑ ایک ہی ہے، آپ وضو کریں، 2 رکعت نماز حاجات پڑھیں اور اللہ سے کہیں کہ اللہ نہ میں تو جنات کا مقابلہ کر سکتا ہوں، نہ جادو کا، نہ بندش کا، نہ توڑ کا، لہذا تو میری حفاظت فرما، تو مجھے ان چیزوں سے بچا۔ وہ 2 نماز نفل جو آپ اللہ کے لیے ادا کریں گے، اس کے بعد استغفار کریں، درود شریف پڑھیں، جتنا ہو سکے تیسرے کلمے کا ورد کریں، اس کے بعد 7 دن، 11 دن، 21 دن، اگر کوئی 15-20 سال پرانا جادو ہے تو آپ 61 دن تک، یا 31 دن، 41 دن یا 61 دن، اس سے آپ زیادہ نہیں جا سکتے۔ یہ میرا یقین کامل ہے، نہ تو آپ کے گھر پہ جادو جنات رہیں گے، نہ ہی آپ کی پریشانیاں ہوں گی۔ جو میں نے پہلی باتیں کی ہیں ان اپنے احتساب کا، ان پہ نظر رکھنے کے بعد یہ کام کریں۔ آپ کام آسان ہے، آپ پہلے تو 3 پاؤ کا گوشت، 3 پاؤ بڑے کا گوشت دیں، صدقہ اپنے سر سے وار کر کسی ویران جگہ پہ پھینک دیں۔ اس کے بعد آپ یہ عمل شروع کریں، 101 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، 101 مرتبہ۔ دوسری تسبیح کیا ہے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ ہے دوسری تسبیح، 101 مرتبہ۔ تیسری تسبیح ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، جو ہم واش روم جاتے ہوئے پڑھتے، ایک تسبیح اس کی ہوگی۔
اور جو چوتھی تسبیح ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، 101 مرتبہ۔ یہ 4 تسبیح ہو گئیں۔ ایک بات یاد رکھنا، ان 4 تسبیحوں سے پہلے اول آخر آپ نے درود شریف نہیں پڑھنا۔ یہ 4 تسبیحیں ایک ہی جگہ پر بیٹھیں، اپنے سامنے پانی کی بوتل رکھیں، اس کا ڈھکن اتار دیں، اس لیے اتنی بلند آواز سے پڑھیں کہ آپ کی آواز پانی تک جائے، اور پہلی تسبیح پڑھیں، ایک پھونک پانی پہ ماریں، ایک اپنے کے اوپر ماریں، یعنی دونوں ہاتھوں پہ، اس کے بعد پورے جسم پہ ہاتھ پھیلیں، پھر دوسری تسبیح پڑھیں ایسے کریں، پھر تیسری تسبیح پڑھیں ایسے کریں، پھر جب چوتھی تسبیح پڑھیں آپ ایسے کریں، ایک پھونک پانی پر، ایک پھونک ایسے۔ تو یہ پانی آپ کے لیے، آپ کے گھر کے لیے 24 گھنٹے کے لیے کافی ہو گیا۔ یہ یاد رکھیے گا کہ اس پانی کو آپ نے صرف 24 گھنٹے ہی چلانا ہے، اس سے زیادہ نہیں چلانا۔ اگلے دن اس ٹائم سے پہلے جو پانی پڑا ہوا اس کو آپ پر پی کر گھر کے کونے میں چھٹا بھی لگائیں، اس کو ختم کر دیں اور نیا پانی بھریں، تو یہ سب سے بہتر ہے۔ اگر مسجد سے پانی بھر کر لائیں تو یہ سب سے بہتر ہے۔ اگر 7 مسجدوں سے بھر کر لائیں یہ بھی سب سے بہتر ہے۔ اگر 7 چشموں کا پانی ہو یہ بھی سب سے بہتر ہے۔ اگر نہیں یہ آپ کر سکتے تو آپ اپنے گھر سے تازہ پانی لیں، نلکے کا پانی لیں، موٹر کا پانی لیں، اور اس پہ یہ عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کامیابی دے گا۔ لیکن عمل شروع کرنے سے پہلے توبہ ہر ایک گناہ سے ضرور کیجیے گا، اور جس سے زیادتی ہوگی اس سے معافی مانگے گا، اپنے اللہ سے بھی معافی مانگے گا، اور اگر کسی کا کوئی دینا ہے تو اس کو دے دے، اگر نہیں دے سکتے اس سے وعدہ کر لیں، جب مجھے اللہ تبارک تعالیٰ دے گا تو میں آپ کا قرضہ یہ لوٹا دوں گا۔ آپ یقین کریں دونوں جادو ختم ہو جائے گا۔ جو آپ میں اکڑ کا جادو ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، جو ویسے جادو چلا ہوا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اور جو پہلے میں نے کہا گوشت، اگر آپ کا معاملہ زیادہ پرانا ہے تو پھر 21 دن کے بعد پھر دوبارہ گوشت دیں، اور اس گوشت کو ہلدی بھی لگا لیں، اور پھر 21 دن گزرنے کے بعد پھر دوبارہ گوشت دیں۔ اگر اس عمل کو آپ کو سال میں 2 مرتبہ پڑھنا پڑے، 3 مرتبہ پڑھنا پڑے، 4 مرتبہ پڑھنا پڑے، آپ پڑھ لیں۔ اس پہ آپ کا کون سا خرچہ ہوگا، یا آپ نے صرف ٹائم نکال کے زیادہ سے زیادہ 25 منٹ کا یہ عمل ہے، آپ اس میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس سے جو آپ کو فائدہ دے گا، جو کیا کیا چیزیں آپ کی ختم ہوگی: جادو 1، جنات کا سایہ 2، نظر بد 3، ہر قسم کی بندش ختم ہو جائے گی، یہ 4۔ ہاں، اور بہتر یہ ہے کہ اس پانی سے جو زیادہ مریض ہو وہ تھوڑا سا پانی اپنے سر میں ڈالے اور اپنے چہرہ بھی اس سے دھوئے، بہترین رزلٹ ہوں گے اس سے۔ آپ یہ عمل کریں، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے، اور کوشش کریں آقا دو جہاں کی سنت کو زندہ کرنے کی، ان پہ عمل کرنے کی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح طور پہ دین سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستوں سے آخر میں پھر گزارش کروں گا کہ چینل کو لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں، اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور اپنی قیمتی آراء سے مجھے ضرور نوازیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔